السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی فی موضع آخر، ومن يبتغي غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ آج کی ہماری اس محفل کا جو عنوان ہے وہ ہے عقیدہ۔ عقیدے کے بارے میں انشاءاللہ ہم کچھ ضروری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عقیدہ بہت ہی ضروری ہے، اور اس وقت دنیا میں تقریباً 10,000 سے زیادہ مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ 10,000 ریلیجن موجود ہیں اس وقت، اور ہر کسی کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی عقائد ہیں وہ سب باطل ہیں، جھوٹے ہیں جتنے بھی مذاہب ہیں، لیکن ہے تو صحیح عقیدہ۔ تو اتنے سارے لوگ ہیں، دنیا کی اکثریت یہ عقیدے کو فالو کرتی، یعنی کوئی نہ کوئی ان کا نظریہ ہے، کوئی نہ کوئی ان کا جو ان کی سوچ ہے، ان کے خیالات ہیں، ان کے افکار ہیں، ان کے فیتھس ہیں اور ان کے بلیفس ہیں۔ یہ دنیا کی اکثریت۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو بے دین ہیں، ملحد ہیں، کسی مذہب سے اور کسی عقیدے سے ان کا تعلق نہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ملے، لیکن اکثریت دنیا کی یہ ہے جو عقیدے کو فالو کرتے ہیں، کسی نہ کسی عقیدے کو۔ اسی وجہ سے عقیدے کی اہمیت یہ اور زیادہ ہے۔ تو اس کو سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ کہتے کسے ہیں۔ یہ لفظ بار بار ہم سنتے ہیں، ہمارے علماء سے ہم کتابوں میں پڑھتے بھی ہوں گے، یہ عقیدہ آتا رہتا ہے۔ عقیدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے، عربی ڈکشنری کے اعتبار سے، یہ عقد سے بنا ہوا، اور عقد کا معنی ہوتا ہے باندھنا، گرہ لگانا، گانٹھ لگانا۔ اور چونکہ عقیدہ جب ہم کسی چیز کے تعلق سے رکھ لیتے ہیں تو اس چیز پر ہمارا دل بندھ جاتا ہے، ہمارا دل جم جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری لغت کے اندر اس کے بارے میں یوں فرمایا گیا ہے، اس کا معنی کہ وہ فیصلہ یا وہ نظریہ جو اس فیصلے والوں کے نزدیک کسی شک اور کسی شبہ کی گنجائش نہ رکھتا، یعنی یقین کی منزل میں وہ چیز پہنچی ہوئی، جس چیز کے تعلق سے وہ عقیدہ ہے اس میں کسی طرح کا شبہ نہ ہو، کسی طرح کا شک نہ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ۔ اور شریعت کی اصطلاح میں ضروریات دین کے ماننے کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ ضروریات دین کے ماننے کو، ان کا یقین رکھنے کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ماننے کی بات آ گئی، اور جبکہ ہم ایمان کے بارے میں سنتے تو ایمان کا مطلب بھی ہوتا ہے ماننا۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے ایمان اور عقیدے دونوں کو مترادف فرمایا،
کہ دونوں کا معنی ایک ہی، مترادف آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، انگلش میں اس کو سینونیمز بولتے ہیں کہ دونوں لفظ الگ الگ ہے لیکن معنی ایک ہی ہے، کہ ایمان کا مطلب بھی ہوتا ہے ماننا اور عقیدے کا مطلب بھی ہوتا ہے ماننا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو یہاں پر عقیدے کے تحت داخل ہوتی ہیں۔ اب یہ جو میں نے بتایا ایمان کا مطلب ماننا اور عقیدے کا بھی مطلب تقریباً وہی، تصدیق کرنا، کسی چیز کو سچ ماننا اور کسی چیز کے تعلق سے ایک دل میں ایک خیال کو جما لینا کہ یہ چیز ویسے ہی ہے، اور پھر اس کے تعلق سے دل میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہ ہونا، اسی کا نام ہے عقیدہ۔ اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہود و نصارہ اہل کتاب، آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، اور کیسا جانتے تھے؟ وہ اپنے بیٹوں کو بھی ویسا جانتے نہیں ہوں گے، پہچانتے نہیں ہوں گے جیسا حضور کو جانتے تھے، اور حضور کو پہچانتے تھے۔ فرمایا گیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور کو ویسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، بلکہ اپنے بیٹوں کی معرفت سے زیادہ ان کو حضور کی معرفت تھی، اہل کتاب کی۔ اہل کتاب کو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر حضور کے اوصاف پڑھے تھے، اگلی آسمانی کتابوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، توریت میں، انجیل میں، زبور میں حضور کی علامتیں، حضور کی نشانیاں، حضور کے اوصاف بیان کیے گئے کہ نبی آخر الزماں ہوں گے تو ان کی یہ علامت ہوگی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ان کی یہ نشانی ہوگی، یہ چیزیں سب بیان کی گئی تھی۔ تو ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد اور ان علامتوں کو جاننے کے بعد وہ حضور کو ویسے ہی جانتے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے، بلکہ بسا اوقات ان کی یہ معرفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ جو جان پہچان تھی یہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہوا کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد میں تو کبھی شک اور شبہ بھی ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کی بیوی نے کہیں اور جا کے منہ کالا کروا لیا ہو تو اس کی اولاد میں شک ہو جائے گا، شبہ ہو جائے گا، یہ اسی کی اولاد ہے یا کسی اور کی۔ اور لیکن حضور کے بارے میں جو ان کی معرفت اور جاننے کا جو معاملہ تھا وہ اس سے کئی زیادہ تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا۔ یہ جاننے کے باوجود وہ لوگ مانتے نہیں تھے، اور ماننے کا نام ہی تو ایمان ہے، اسی وجہ سے وہ مومن نہیں۔ اہل کتاب جو مسلمان ہو گئے، جو حضور پر ایمان لے آئے، بہت سے تھے ایسے، جیسے حضرت سلمان فارسی بھی، حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ صحابہ کرام، یہ پہلے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب حضور کو دیکھا، حضرت عبداللہ ابن سلام کا بیان ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پہلی مرتبہ دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، یعنی ساری علامتیں انہوں نے پہلے ہی پڑھی ہوئی تھی، ساری علامتوں کو پا لیا۔ ایسے دوسرے بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ اگلی کتابوں کے عالم، اگلی کتاب آسمانی کتابوں کی جانکاری رکھنے والے جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے ساری نشانیوں کو پایا تو پھر وہ حضور پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے۔ بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اہل کتاب جو تھے وہ حضور کو جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، اس لیے وہ مومن نہیں، کیونکہ ایمان ماننے کا نام، یہی چیز ہے عقیدہ۔ عقیدہ جو ہے وہ ماننے کا نام ہے، کسی چیز کے تعلق سے مانیتا بنا لینا، کسی چیز پر یقین رکھنا، کسی چیز کی تصدیق کرنا، اسی کو کہا جاتا ہے عقیدہ۔ اور میں نے ابھی ایک لفظ بولا ضروریات دین۔ ضروریات دین کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ چیزیں جن کا دین سے ہونا یقین کے ساتھ قطعی طور پر معلوم ہو، ان کو کہا جاتا ہے ضروریات دین۔ قطعی اور یقینی دلیل سے ثابت ہو، جس دلیل کے اندر کسی طرح کا کوئی شک اور کوئی شبہ نہ ہو، ایسی دلیل سے جو چیزیں ثابت ہوں گی، دین کی جو باتیں، ان کو کہا جائے گا ضروریات دین۔ جیسے توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، یہ کیسے ثابت ہے؟ یہ قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت ہے اور اجماع سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ چیز ایسی جو ضروریات دین میں آتی ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، یہ بھی ضروریات دین میں سے۔ قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب و کتاب، جنت دوزخ، یہ ساری چیزیں بھی ضروریات دین میں، کہ یہ سب چیزیں قطعی دلائل سے ثابت ہیں۔ اور قطعی دلیل جب بات آ جاتی تو آپ کے ذہن میں سوال کہ یہ قطعی اور یقینی دلیل کون سی دلیل، یہ بھی سوال آتا ہوگا نا۔ ہم یہاں سمجھنے سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ساری چیزیں واضح کی جائیں گے۔ تو دلیل قطعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا تو قرآن سے ثابت، دلیل قطعی، قرآن سے بڑی کوئی دلیل ہے؟
قرآن سے زیادہ یقینی ابھی اس وقت دنیا میں دوسری کوئی چیز ہی نہیں، کیونکہ قرآن خدا کا کلام ہے، اور جس انداز میں قرآن کی حفاظت ہوئی دوسری کسی چیز کی حفاظت نہیں۔ 1450 سال پہلے قرآن جس شکل میں تھا آج بھی اسی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اگر کوئی چیز قرآن کی آیت سے ثابت ہوگی تو وہ یقینی اور قطعی ہوگی، کیونکہ قرآن جو ہے وہ خود بھی قطعی اور یقینی۔ یہ ایک ہو گیا۔ دوسری چیز ہے حدیث متواتر، یعنی یہ جو چیز حدیث متواتر یہ بھی دلیل قطعی ہے۔ اب سوال آیا ہوگا کہ حدیث متواتر کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے تو حدیث کا مطلب سمجھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ ارشاد فرمائے تو اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی عمل کریں تو اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن تیسری جو حدیث کی قسم ہے اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری، یہ بھی اہمیت کی حامل، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور یہ بھی دلیل بنتی ہے۔ اور وہ حدیث کیسی کہ حضور نے نہ کچھ فرمایا، حضور نے کچھ کر کے نہیں دکھایا، لیکن صحابہ کرام نے حضور کے سامنے کوئی عمل کیا اور حضور نے اس کو باقی رکھا، حضور نے انکار نہیں فرمایا، تو یہ بھی حدیث، اور اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے، یہ بھی دلیل۔ تو یہ حدیث اگر اس درجے کی ہو، اتنے لوگ اس کو بیان کر رہے ہوں کہ اتنے لوگوں کا کذب پر متفق ہونا عقلاً اور عادتاً محال ہو، کیا مطلب ہوا کہ اتنی بڑی جماعت ایک حدیث کو روایت کر رہی ہے کہ اس جماعت کو دیکھ کر ہماری عقل کہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اور عادتاً اتنے لوگ، یعنی انسانوں کی عادت، انسانوں کے طور طریقے کے رواج کے حساب سے بھی اتنے لوگ جب کسی بات کو بیان کرے تو ان کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ تو اتنے لوگ جب کسی حدیث کو بیان کرتے ہوں تو اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث متواتر۔ اور وہ حدیث جو ہوتی ہے وہ دلیل قطعی ہوتی ہے، اس سے ثابت ہونے والی چیز یہ قطعی ہوتی۔ تو ضروریات دین میں جو چیزیں ہوں گی وہ یا تو قرآن کی آیت سے ثابت ہوگی یا حدیث متواتر سے ثابت ہوگی، اور تیسرے نمبر پر ہے اجماع امت سے ثابت، یعنی امت کا اس پر اتفاق ہوگا، اور امت سے مراد صحابہ کرام، صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہوا ہو تو وہ بھی جو ہے کہ دلیل قطعی، اجماع جو ہے وہ بھی دلیل قطعی ہے۔ تو یہ ضروریات دین کا میں نے مطلب آپ کو بتا دیا۔ تو ضروریات دین میں مثال کے طور پر توحید ہے اور رسالت ہے اور یہ تین بنیادی عقیدے، باقی جو عقیدے وہ انہی کے ضمن میں آتے ہیں، انہی کے اندر داخل ہیں۔ توحید ہے، رسالت، اور رسالت میں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہیں بلکہ سارے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے تعلق سے سارے عقائد جو ہیں وہ اس میں آ گئے۔ اور ایک ہے معاد، ایک لفظ بولا جاتا ہے معاد، یعنی دوبارہ زندہ ہونا، اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ بھی بنیادی عقائد اس کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ جو میں نے ابھی بتا دیا تقریباً آپ کو اس کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی چیز پر دل کا جم جانا، کسی چیز کا یقین کرنا، کسی کو ماننا، اس کا نام ہے عقیدہ۔ اب عقیدے کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ عقیدے کی ضرورت اس اعتبار سے ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان عقیدے کے بغیر خوشگوار، خوشحال اور اچھی اور پسندیدہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا، عقیدے کے بغیر۔ یعنی انسان کی زندگی کے اندر عقیدے کا بنیادی رول اور کردار ہے۔ اور اس کو دوسرے الفاظ میں اگر ہم یوں کہیں کہ عقیدہ کی جگہ پہ اگر ہم دین اور مذہب کا لفظ کہیں، کیونکہ وہی دین، یہ عقائد کا مجموعہ ہی تو دین بنتا ہے، عقائد کا جو مجموعہ ہے یہی دین اور یہی مذہب ہے۔ تو مذہب کے تصور کے بغیر زندگی گزارنا بڑا دشوار ہے۔ کسی دین اور کسی دھرم اور کسی ریلیجین کو چھوڑ کر اگر کوئی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی کامیاب نہیں مانی جاتی، اس کی زندگی پسندیدہ نہیں مانی جاتی، اس کی زندگی عمدہ، خوشحال، اچھی نہیں ہوتی۔ اور سکون اور اطمینان کی اگر بات کی جائے تو سکون اور اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر رکھا۔ جو لوگ بے دین ہیں، یہ عقیدے کی ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ جو مذاہب، جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے وہ تو کوئی نہ کوئی عقیدہ فالو کرتے ہیں، اگرچہ باطل عقیدہ ہے لیکن وہ فالو کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے عقائد، کچھ نہ کچھ ان کے نظریہ، کچھ نہ کچھ ان کے تھاٹس، خیالات، افکار ہیں، اگرچہ باطل ہیں، غلط ہیں، لیکن وہ ایک مذہب کو فالو کر رہے ہیں، ایک دین کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے دنیا کے اندر موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عقیدے سے آزاد ہیں، ہمارا تو کوئی عقیدہ نہیں ہے، ہمارا کوئی دین نہیں، ہمارا کوئی مذہب نہیں۔ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اگرچہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے،
ہمارا کوئی عقیدہ نہیں، ہم عقیدے سے آزاد ہیں، پھر بھی ان کا عقیدہ ہے کیا؟ دین کو اگرچہ کسی خاص دین کو فالو نہیں کر رہے ہیں، مخصوص قوانین کو، مخصوص قواعد کو اگرچہ فالو نہیں کر رہے، لیکن خواہشات نفسانی کو تو فالو کر رہے ہیں، باطل چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، خرافات کو، بے حیائی کے کاموں کو اپنی مرضی کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو ایک عقیدہ ہوا، یہ بھی ایک عقیدہ ہوا کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی کہ ہم کو اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے، یہ بھی عقیدہ ہوا۔ تو دعویٰ کیا تھا ان کا کہ ہم عقیدے سے آزاد ہیں، لیکن وہ بھی عقیدے کے پابند ہیں، ان کا بھی عقیدہ۔ تو بات چل رہی تھی کہ عقیدے کی ضرورت اور اہمیت۔ تو دنیا میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ان میں جو بے دین ہیں، مذہب سے تعلق نہیں، اور دوسرے مذاہب، باطل مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی جو لوگ ہیں، وہ بے چینی کا شکار، وہ بے قراری کا شکار ہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، ڈپریشن کے مریض بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ اس کو دین اور مذہب کی حاجت پڑتی ہے۔ دین کا جو احساس ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں رکھا ہوا ہے۔ عقیدہ، جس کو عقیدہ ہم کہہ رہے ہیں ابھی، یہ عقیدہ انسان کی فطرت میں داخل۔ ابھی عقیدے کے بغیر آدمی زندگی گزارنا چاہے یا مذہب سے آزاد ہو کر زندگی گزارنا چاہے تو ایک وقت تک تو وہ سکون محسوس کر سکتا ہے، وہ وقتی طور پر جو لذت ہوگی، گناہوں کی لذت جو ہوتی ہے یہ وقتی طور پر ہوتی ہے، پھر جب گناہ جب زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں تو پھر آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج دنیا کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے، ڈپریشن، اور ڈپریشن میں آنے کے بعد بہت سے لوگ خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں۔ بہت سے واقعات ہم دیکھتے رہتے ہیں، نیوز میں آتے ہیں کہ فلاں یہ بڑے آدمی نے خودکشی کر لی، فلاں ایکٹر نے خودکشی کر لی، یہ فلاں جو ہے کہ سیلیبریٹی نے، فلاں شخصیت نے یہ خودکشی کر لی۔ اس کی بنیادی وجہ ہوتی ڈپریشن۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور مومن کا تعلق اسلام سے ہوتا ہے۔ سارا سکون، سارا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر رکھ دیا۔ جو دین اسلام کو فالو کرے گا وہ ڈپریشن کا کبھی مریض ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ہو بھی گیا تو خودکشی جیسا جرم وہ کبھی نہیں کرے گا۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھنے والا ہوگا، جو اللہ پر توکل رکھتا ہوگا، یہ فرمایا گیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو جس کا اپنے رب پر بھروسہ ہوگا، چاہے کیسی بھی مصیبت آ جائے، چاہے کیسی بھی پریشانی آ جائے، کتنے ہی لاکھوں کروڑوں کا قرضہ کیوں نہ ہو جائے، وہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ میرا خدا ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے، ساری مصیبتوں کو حل کرنے والا، ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا۔ یہ لاکھوں کروڑوں کی کیا بات ہے، اگر ارب روپیوں کا بھی قرضہ کیوں نہ ہو، میرا رب اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ قرضہ بھی چکتا ہو جائے۔ ایک مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے۔ اور اگر کوئی ایمان والا ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ عمل کرتا ہے نا خودکشی کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد نہیں، وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، توکل میں اس کے کچھ کمی۔ ورنہ ایک سچا مومن کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا۔ جب اس کو پتا ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، خودکشی کا عذاب کتنا سخت ہے، تو پھر وہ کیوں ایسا کرے گا؟ رب پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو سکون اور اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا دین اسلام کے اندر رکھا، یہی وجہ ہے کہ آج جو مغربی ممالک ہیں، ویسٹرن کنٹریز ہے، وہاں پہ جو اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں وہ ڈپریشن کے مریض، اب وہ سکون تلاش کر رہے ہیں۔ اور وہاں اسلام جو پھیل رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اپنے مذاہب سے، جو باطل مذاہب تھے پہلے جب ابھی تک فالو کرتے آ رہے تھے، عیسائی مذہب، اور عیسائی مذہب میں بھی بہت سارے فرقے الگ الگ اس کے ماننے والے، اور یہودی مذہب کے ماننے والے بھی، اور دوسرے جو مذہب کے ماننے والے جو لوگ تھے، پہلے اپنے مذہب سے بیزار ہوئے، اپنے مذہب سے الگ ہو گئے، بے دین ہو گئے، ملحد ہو گئے۔ تو ملحد ہونے کے بعد بھی، بے دین ہونے کے بعد بھی ان کو سکون نہیں ملا، اطمینان نہیں ملا، تو پھر وہ آئے اسلام کی طرف، اسلام کا مطالعہ کیا، اسلام کی معلومات حاصل کی، اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، تو ان کو سکون اور چین ملا، ان کا سارا ڈپریشن دور ہو گیا، اور ان کو پتا چل گیا کہ اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام۔ تو آج جو وہاں پہ اسلام پھیل رہا ہے وہ اسی انداز میں، لوگ اسلام کو پڑھ کر اسلام کی حقانیت، اس کی صداقت کو جان کر مسلمان ہو رہے۔ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو دیکھ کر، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی مسلمان ہو جائے۔ یہ تو بزرگوں کا زمانہ تھا، بزرگوں کی باتیں، متقی پرہیزگار، کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ لیکن اب ہمارا کردار وہ نہیں رہ گیا، ہمارے اخلاق ویسے نہیں، ہمارا لباس ویسا نہیں، ہمارا چہرہ مہرہ اسلامی نہیں رہ گیا۔
ہم کو دیکھ کر تو اگر کوئی قریب ہوتا نا تو وہ بھی دور ہو جائے. برا لگانے کی بات نہیں، لیکن یہ سچائی ہے. ہماری عوام کے جو حالات ہیں آج، اسلام سے جو دوری کی جو معاملات ہیں، اگر کوئی اسلام سے قریب بھی ہوتا ہو تو وہ متنفر ہو جائے کہ مسلمان تو کیسے ہیں. اب وہ تو آئے گا اسلام کو پڑھ کر، اسلام کو دیکھ کر آئے گا کہ اسلام کتنا بہترین مذہب ہے، وہ قریب آیا. لیکن جب مسلمانوں کو دیکھے گا، ان کی بدعمالیوں کو دیکھے گا، ان کی برائیوں کو دیکھے گا، ایسی بے حیائی کے کام ہو تو متنفر نہیں ہوگا. ہوتا ہے ایسا، کئی ایسے واقعات بھی سامنے آئے. بہرحال ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو ایسا بنانے کی ضرورت. اب کیا ہو گیا، ہمارے اعمال میں وہ تاثیر نہیں رہ گئی جو بزرگوں کے اعمال میں، بزرگوں کے اخلاق و کردار میں جو تاثیر ہوا کرتی تھی، وہ اب ہمارے اعمال میں نہیں رہ گئی. ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. لیکن ہمارا اسلام تو وہی ہے. ہمارا اسلام تو جو 1450 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے کہ نہیں؟ تو اسلام تو اپنی تاثیر دکھائے گا، اسلام تو اپنا اثر دکھائے گا. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی اسلام کو پڑھتا ہے، اسلام اس کے دل پہ اثر کرتا ہے، اور پھر وہ اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ہدایت لکھی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جاتا ہے. تو عقیدے سے کوئی بے نیاز نہیں ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ ہم عقیدے سے آزاد ہیں، وہ حقیقت میں عقیدے سے آزاد ہے ہی نہیں. تو عقیدے کی ضرورت پڑتی. اور عقیدے کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رہے کہ جب انسان کسی عقیدے کو فالو کرتا ہے یا کسی دین یا مذہب کو فالو کرتا ہے، اور انسان کی زندگی میں جو دین ہے یہ سب سے اوپر آتا ہے، سب سے پہلی ترجیح یہ دین اور مذہب ہوا کرتا ہے. بعد میں مال و دولت، اہل و عیال، خاندان، رشتہ داریاں، دوست احباب، دنیاوی معاملات، یہ سب بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر کیا آتا ہے؟ دین اور مذہب. اسی وجہ سے دنیا کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، جب سے دنیا بنی ہے تو یہ عقیدے کے معاملات تب سے رہے ہیں، دین اور مذہب کے معاملات تب سے رہے ہیں. اور جو باطل مذہب کے ماننے والے اور باطل عقائد رکھنے والے، وہ بھی اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عقیدے کا دفاع کرتے ہیں. اور جو عقیدہ، جیسے ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں، الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں وہ حق ہیں، وہ سچ ہیں. اور ہم تو زیادہ ہمارے عقائد کی حفاظت کرتے، دفاع کرتے ہیں. ہمارے علماء، ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جب عقیدے پر حملہ ہوا ہے تو ہمارے علماء میدان میں آئے اور اس کا جواب دیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو باطل مذاہب کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا. باطل مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور غلط عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عقیدے کا، اپنے فیٹس یا بلیفز کا وہ دفاع کرتے ہیں، ڈیفینس کرتے ہیں. یعنی جب ان کو لگتا ہے کہ ہمارے عقیدے پر کوئی خطرہ آ رہا ہے، ہمارے دین پر کوئی خطرہ آ رہا ہے، تو وہ اس کا ڈیفینس. انبیاء کرام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کان الناس امۃ واحدہ، کہ لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی ایک ہی عقیدے کو فالو کرنے والے تھے، توحید کے پرستار تھے اور نبیوں کے ماننے والے تھے، ایک ہی عقیدہ، خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں میں خرابیاں آ گئی، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک کرنے لگ گئے، بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے، مورتیوں کی عبادت کرنے لگ گئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں نبیوں کو بھیجا. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین او کما قال اللہ تعالیٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری دیتا ہوا اور ڈر سناتا ہوا. یعنی کیا مطلب ہوا؟ کہ جو اللہ کے دین کو فالو کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور جو نبی کو نہیں مانے گا، اللہ کے دین کو نہیں فالو کرے گا، شرک میں مبتلا رہے گا، اس کے لیے جہنم. تو یہ انبیاء اکرام آئے، لیکن انبیاء اکرام کے ساتھ بھی کیسا سلوک ہوا؟ تو انبیاء اکرام کے واقعات آپ پڑھیں تو آپ کو ابھی تفصیل کا وقت نہیں، انبیاء اکرام کے واقعات میں آپ کو دکھے گا، آپ مطالعہ کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ لوگ ان کے مخالف ہوئے. کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ اپنے عقیدے کو بچانا چاہتے تھے. کیونکہ نبی آئے، اور نبی اگرچہ آئے تو وہی مذہب لے کر آئے جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جو بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کا دور لے لیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ لے لیں، بعد کے انبیاء حضرت سلیمان، حضرت داؤد، جتنے بھی انبیاء کرام آئے کم و بیش 1,24,000، یہ سارے انبیاء کرام وہی دین کی تبلیغ کرنے والے جو اللہ کا دین تھا. لیکن جو ان کے زمانے میں جو گمراہ لوگ تھے یا جو شرک و کفر میں مبتلا ہو گئے، ایسے جو لوگ تھے وہ اپنے مذہب کو صحیح سمجھ رہے تھے، اور انبیاء کرام کے آنے کی وجہ سے لوگ ان کو فالو کرنے لگ گئے، لوگ مومن بن گئے، لوگ ان پر ایمان لے آئے، اور بت پرستی اور شرک اور کفر کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو اب ان کو اپنا مذہب خطرے میں نظر آنے لگ گیا. تو وہ انبیاء کرام سے بھی بھیڑ گئے، انبیاء کرام سے بھی انہوں نے مقابلہ کیا. یہ آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے کہ بعض انبیاء کرام کو معاذ اللہ انہوں نے شہید بھی کر دیا، بعض انبیاء کرام پر معاذ اللہ جنون کا الزام لگایا کہ معاذ اللہ یہ تو پاگل ہیں، بعض انبیاء کرام کو ان لوگوں نے بے وقوف کہا، بعض انبیاء کرام کو جلا وطن تک کیا گیا.
حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا. ان کی قوم اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی، ان لوگوں نے کیا کہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام سے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، کہ اے شعیب ہم تم کو اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے اپنے شہر سے نکال دیں گے، اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں گے، یا تو پھر تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ. یہ ان لوگوں نے کہا تھا تم ہمارے پرانے دین میں واپس آ جاؤ. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. اگر ہم کریں گے، اگر ہم تمہارے دین میں واپس آ گئے، پرانے دین کو اگر ہم نے اپنا لیا، باطل مذہب کو اگر ہم نے اپنا لیا، تو ہم خدا پر جھوٹ باندھیں گے. بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے. بعد اذ انجانا، یہ اس طرح کی کوئی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی ہے، تو ہم کیوں دوبارہ اس باطل مذہب کے اندر جائیں. یہ آیت کریمہ قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا، کہ اگر ہم تمہارے دین کے اندر دوبارہ پلٹ آئے تو ہم تو خدا پر جھوٹ باندھیں گے، بعد اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہے، اور ہم میں سے کسی کے لیے یہ لائق نہیں، کوئی یہ کوشش نہیں کر سکتا کہ دوبارہ اس میں جائے، مگر یہ کہ ہمارا رب چاہے. اور ہمارا رب ساری چیزوں کو محیط ہے. اور اے اللہ، پھر وہ دعا بھی کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، اے پروردگار تو میرے اور میری قوم کے درمیان، ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے کہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا. تو دیکھیں اس آیت کریمہ سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ان کو خوف اور خطرہ لاحق ہوا تو وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور ان پر جو ایمان لائے تھے ان کے بھی دشمن بن گئے. ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے. اس میں سے ایک واقعہ اصحاب اخدود کا واقعہ کہ آپ نے سنا ہوگا تفسیر وغیرہ میں یا کہیں اور کسی عالم دین کے بیان میں کہیں سنا ہوگا. اصحاب اخدود کا واقعہ یہ دلچسپی والا واقعہ بھی ہے. یہ آیت سورہ بروج آپ پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود ہے. اس میں قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، کہ اخدود والے، کھائی والے، ان پر لعنت ہو. یہ بھڑکتی آگ والے کہ جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور کیا کہہ رہے تھے، وہ فرمایا گیا کہ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہے تھے اس پر وہ خود ہی گواہ تھا. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، یہ آیت کریمہ اس میں فرمایا گیا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العلی العظیم، اور ان کو ایمان والوں کی جانب سے یہی بات بری لگی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے. تو ظاہر سی بات، جو مومن ہو گئے تو اب ان کا مذہب خطرے میں. اس کے پیچھے کا واقعہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہیں، مسلم شریف میں اس روایت کو ذکر کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا. وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اب کسی نوجوان کو میرے پاس بھیجو تاکہ میں اس کو جادو سکھا دوں اور وہ پھر آپ کے کام آئے. تو بادشاہ نے ایک نوجوان کو منتخب کیا اور جادوگر کے پاس بھیج دیا. اب یہ نوجوان اس جادوگر کے پاس آتا جاتا تھا، جادو سیکھتا تھا، لیکن جس راستے سے یہ نوجوان گزرتا تھا اسی راستے میں ایک راہب بھی رہتا تھا. یعنی اس زمانے میں جو آسمانی کتابوں کے عالم ہوا کرتے تھے ان کو راہب کہا جاتا. تو وہ راہب کا بھی وہاں پر مکان تھا راستے ہی میں. تو وہ جو نوجوان لڑکا وہ راہب کے پاس بھی جاتا اور راہب کی باتیں بھی سنتا، وہ جادوگر کے پاس بھی جاتا، لیکن راہب کی باتیں سننے کی وجہ سے بسا اوقات اس کو لیٹ ہو جاتا. وہ تاخیر سے پہنچتا جادوگر کے پاس، تو تاخیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اس کو مارتا اور پیٹتا تھا. آنے کے بعد نوجوان نے اس راہب سے اس بات کی شکایت کی کہ میں یہاں آتا ہوں تو میں لیٹ ہو جاتا ہوں، اور تاخیر سے جب وہاں جادوگر کے پاس پہنچتا تو مجھے مارتا پیٹتا. تو راہب نے اس کو ایک تدبیر بتائی، ایک آئیڈیا بتایا. تم ایسا کرنا کہ جب جادوگر تم سے پوچھے، جادوگر جب تمہاری پکڑ کرے کہ لیٹ کیوں آئے، تو تم کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا اس وجہ سے لیٹ ہو گیا. اور جب گھر والے پوچھے کہ لیٹ کیوں آئے، تاخیر سے کیوں آئے، تو کہہ دینا کہ جادوگر نے روک رکھا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا. تو یہ معاملہ چلتا رہا. پھر ایک دن ایسا آیا کہ یہ نوجوان وہی جادوگر کے مکان اور جادوگر کے پاس جا رہا تھا. راستے میں ایک خطرناک جانور نے لوگوں کا راستہ روکا، یعنی وہ نقصان پہنچانے والا کوئی درندہ جانور ہوگا، چیر پھاڑ کرنے والا. اس کی وجہ سے وہ راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا ہوگا. لوگ پریشان کہ راستے پر سے کیسے گزرے. تو یہ نوجوان بھی وہاں پر پہنچا اور اس نوجوان نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ آج میں آزماؤں گا کہ یہ راہب افضل ہے یا وہ جادوگر افضل ہے. کیونکہ ابھی تک اس کو معاملہ کلیئر نہیں ہو پایا تھا. راہب کی باتیں سنتا تو تھا
لیکن وہ آج اس نے سوچا کہ آج میں آزماؤں گا کہ یہ راہب افضل ہے یا وہ جادوگر افضل ہے. تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا. کچھ پتھر اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہ پتھر میں اس جانور کو ماروں گا، اور اگر اس پتھر سے وہ جانور مر گیا تو میں سمجھوں گا کہ وہ راہب افضل ہے، اور جانور نہیں مرا تو میں سمجھوں گا کہ جادوگر افضل. یہ دعا کرنے کے بعد اس نے پتھر مارا اور اس پتھر کے ذریعے سے وہ جو خطرناک جانور تھا وہ مر گیا. اب اس کو کیا پتا چل گیا کہ جو راہب ہے وہ حق پر ہے اور راہب افضل. وہ راہب کے پاس گیا اور پورا واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا ہوا، میں نے پتھر مارا. تو راہب جواب دیتا ہے کہ تو آج مجھ سے بھی افضل ہو گیا، اور میں تیرے مرتبے کو دیکھ رہا ہوں کہ تجھے بہت بڑا مرتبہ مل گیا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ تجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور میرے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا تو میرا پتہ مت بتا. اب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان لڑکے کی دعاؤں میں تاثیر عطا فرماتی، مستجاب الدعوات ہو گیا. وہ جو دعا کرتا تھا وہ دعا قبول ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ اب اس کے پاس مادرزاد اندھے اور سفید داغ کی بیماری والے، برس والے آنے لگے. وہ ان کے لیے دعا کرتا، ان کو شفا ہو جاتی. دوسری بیماری والے بھی آنے لگے، ان کے لیے بھی دعا کرتا تو ان کو بھی شفا ہو جاتی. یہ بات ہوتے ہوتے بادشاہ کے ایک مصاحب تک پہنچی. بادشاہ کا ایک ساتھی جو اس کے دربار میں بیٹھا کرتا تھا وہ تھا اندھا، نابینا. اب اس کو پتا چلا کہ شہر میں ایک نوجوان ہے، وہ تو اندھوں کو بھی اچھا کر دیتا ہے. اب ظاہر سی بات، کون نہیں چاہے گا کہ اس کی روشنی واپس آ جائے، وہ اندھاپن اس کا دور ہو جائے. تو وہ گیا اس نوجوان کے پاس، بادشاہ کا مصاحب، بادشاہ کا جو ساتھی تھا وہ نوجوان کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ میں اندھا ہوں، میں نے سنا ہے کہ تم اندھوں کو اچھا کر دیتے ہو، اندھوں کو شفا دے دیتے ہو، اور میں یہ تحفے تحائف لے کر، خوب مال و دولت لے کر گیا تھا، تحفے تحائف. اور کہنے لگا کہ اگر تم نے مجھے اچھا کر دیا، تم نے مجھے شفا دے دی، تو یہ سارے تحفے تحائف تمہیں دے دوں گا، یہ سب تمہارا، یہ مال و دولت تمہاری خدمت میں پیش کر دوں گا. تو نوجوان جواب دیتا ہے میں کسی کو شفا نہیں دیتا، میرا رب شفا دیتا ہے، اور میں تم کو اچھا کر دوں، لیکن تمہیں پہلے اللہ پر ایمان لانا ہوگا. تم پہلے اللہ پر ایمان لاؤ، پھر میں اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا. تو وہ جو بادشاہ کا مصاحب تھا، بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے والا، بادشاہ کا ساتھی، وہ اللہ پر ایمان لے آیا. نوجوان نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آنکھوں کی روشنی دوبارہ عطا فرمائی. اب وہ بادشاہ کے دربار میں گیا، بادشاہ کے قریب جا کر بیٹھا. بادشاہ نے اس کو دیکھا، بادشاہ کو تعجب، ابھی تک تو یہ اندھا تھا، نابینا، روشنی کہاں سے آ گئی؟ پوچھا کہ روشنی تجھے کس نے دی؟ تو وہ کہنے لگا میرے رب نے. تو بادشاہ جواب دیتا ہے کہ کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ کیونکہ وہ خدا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، بادشاہ اپنی پوجا کرواتا تھا، اپنی عبادت کرواتا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ کیا تیرا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا رب اور تیرا رب ایک ہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اسی نے مجھے شفا دی ہے. تو اب کیا ہوا؟ بادشاہ نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو سزا دی، اور اتنا مارا، اس کو اتنا پیٹا، اس کو اذیت دیتا رہا، اس کو تکلیف پہنچاتا رہا، جب تک کہ اس نے نوجوان کا نام نہیں بتا دیا. اب جب نوجوان کے بارے میں پتا چل گیا، نوجوان کو پکڑ کے لایا گیا، نوجوان حاضر ہو گیا. تو اب وہ بادشاہ نوجوان سے، بھائی تمہارا تو بڑا چرچا ہو گیا ہے شہر کے اندر کہ تم مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو اچھا کر دیتے ہو، اور جس بیماری والے کے لیے شفا کرتے ہو، شفا کی دعا کرتے ہو، اس کو شفا مل جاتی ہے، تمہارا تو بڑا چرچا ہے. اس سے پوچھا تو اس کو بھی، اس نے، نوجوان نے یہی جواب دیا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، میرا رب شفا دیتا ہے. اب بادشاہ نے اس کو بھی قید کروا دیا. بادشاہ نے اس کو بھی جو ہے کہ اذیت پہنچائی، اس کو تکلیف دی، اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا، تم کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا. جب تک اس نے وہ راہب کا نام نہیں بتا دیا، وہاں تک اس کو مارتے رہے، اس کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے رہے. اب وہ راہب کا پتہ چل گیا، راہب کو بھی لایا گیا، اس کو بھی گرفتار کر کے. اب راہب جب بادشاہ کے دربار میں آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ اور میرے دین کی طرف آ جاؤ، مجھے خدا مانو، مجھے رب مانو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم کو قتل کر دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا. تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا راہب نے. راہب اپنے مذہب سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو بادشاہ نے ایک آرا منگوایا، وہ آرا اس کے سر پہ رکھا گیا اور اس کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے. اب پھر یہ ہو گیا اس کا معاملہ. اب کس کو بلایا گیا؟ پھر وہی جو بادشاہ کا مصاحب تھا اس کو بلایا گیا، اور بادشاہ کے ساتھی کو بھی بادشاہ نے یہی کہا کہ تم اپنے مذہب سے پھر جاؤ اور میرے دین کی طرف آ جاؤ، مجھے خدا مانو، ورنہ تمہیں بھی سزا دی جائے گی. اس نے بھی انکار کر دیا تو اس کو بھی آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے، چیر دیا گیا. اب وہ نوجوان لڑکے کی باری آئی. نوجوان لڑکے کو بلایا اور اس کو بھی یہی بات کہی گئی. وہ نوجوان لڑکے کو بلانے کے بعد وہ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلایا
اور سپاہیوں کو بلانے کے بعد کہا کہ اس نوجوان کو ایک بلند پہاڑ پر لے کر جاؤ، اس کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد اس نوجوان سے کہو کہ یہ اپنے دین سے پھرتا ہے کہ نہیں پھرتا، یہ میرے دین کی طرف آتا ہے، مجھے خدا مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ اگر یہ انکار کر دے تو اس کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دینا، اس کو مار دینا۔ یہ سپاہی پکڑ کے اس کو لے گئے بادشاہ کے حکم کے مطابق ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر، اور وہاں جا کر اس کو کہا کہ تم اپنے دین سے پھرتے ہو، اس نے انکار کر دیا۔ اور اس نے اب جب اس کو پھینکنے والے تھے، نوجوان نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتا ہے، اے میرے پروردگار تو جس طرح چاہے مجھے بچا لے۔ اتنا دعا کرنا، مستجاب الدعوات تو تھا ہی، وہ دعا کرنا تھا کہ پہاڑ میں زلزلہ آ گیا اور پہاڑ ایسا ہلا کہ وہ سارے جو سپاہی جو اس کو وہاں سے گرانے کے لیے گئے تھے وہ خود پہاڑ سے نیچے گر گئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ نوجوان بچ گیا اور بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ اب بادشاہ کو تعجب، یہ صحیح سلامت کیسے آ گیا؟ اس کو تو اس کے ساتھ تو سپاہیوں کو بھیجا گیا تھا کہ اس کو مار دیں، ہلاک کر دیں۔ تو اس نے پوچھا کہ تم بچ کیسے گئے؟ تو اس نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ اب دوسرے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ، کشتی میں سوار کر کے سمندر کے بیچ میں لے جا کر اس کو پوچھنا کہ اپنے دین سے پھرتا ہے کہ نہیں پھرتا، اگر یہ انکار کرے تو اس کو سمندر میں ڈبا دینا، وہیں اس کو مار دینا۔ اب یہ کیا ان لوگوں نے، کشتی میں لے گئے اور وہی بات اس نے انکار کر دیا، اپنا مذہب چھوڑنے سے اس نوجوان لڑکے نے انکار کر دیا۔ اب وہ اس کو پھینکنے کا ارادہ کر رہے تھے، پانی میں ڈبونے کا ارادہ کر رہے تھے۔ پھر سے نوجوان نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار تو مجھے بچا لے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس انداز میں بچایا کہ وہ کشتی الٹ گئی اور جتنے بھی سپاہی تھے سب ڈوب کے مر گئے، لیکن نوجوان بچ گئے۔ وہ پھر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ اب بادشاہ پھر تعجب کر رہے، پھر تم بچ گئے؟ تو پھر نوجوان نے کہا کہ مجھے میرے اللہ نے بچا لیا۔ اب نوجوان جو بات کہتا ہے، نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ایمان والے اپنے عقیدے میں کتنے پختہ اور کتنے مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ یہ جو یہاں یہ بات جو اس سے جو ہمیں درس مل رہا ہے، اسی وجہ سے یہ اتنا لمبا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان کیسا مضبوط ہونا چاہیے کہ چاہے جیسی بھی مصیبت آ جائے، جیسے بھی حالات ہو جائیں، ایمان مذبذب نہیں ہونا چاہیے، عقیدے میں کوئی شک اور کوئی شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ نوجوان دیکھیں، وہ نوجوان خود کہتا ہے کہ اگر میرے کہنے کے مطابق تم عمل کرو گے تو مجھے قتل کر سکتے ہو۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ کون سا عمل ہے؟ تو وہ نوجوان خود ہی بتا، اس میں بھی حکمت تھی، وہ خود اپنے قتل کا ذریعہ کیوں بتائے گا، اپنی ہلاکت کے بارے میں اپنی ہلاکت کا سبب کیوں بتائے گا، اس میں بڑی حکمت تھی، وہ ابھی آگے سماعت کریں گے۔ تو وہ پوچھنے لگا بادشاہ کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کو میں اختیار کروں تو تجھے مار سکتا ہوں؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ تم ایک کام کرو کہ سب لوگوں کو جمع کرو، رعایا تمہاری جو رعایا ہے سب کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے تنے پر سولی دے دو، اور میرے ہی ترکش میں سے تیر رکھنے کا جو وہ ہوتا ہے کیس، اس میں سے ایک تیر نکالو اور میرے ہی تیر پر یہ پڑھو بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس نوجوان لڑکے کا رب ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد تم تیر چلاؤ تو تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ اب ویسا ہی کیا بادشاہ نے، کیونکہ وہ تو چاہتا تھا کہ چھٹکارا مل جائے، اس کو اس کا انجام نہیں پتا تھا کہ اس کے بدلے میں وہاں کیا ہونے والا ہے۔ سارے لوگوں کو جمع کر لیا، سب جمع ہو گئے، اب پوری رعایا کے لوگ، اس کو سولی دے دی گئی کھجور کے تنے پر، اور اسی کے ترکش سے بادشاہ نے وہ تیر نکالا، بسم اللہ رب الغلام کہہ کر اس نے مارا۔ یہاں بچے کی کن پٹی میں جا کر وہ تیر لگا، نوجوان لڑکے کی کن پٹی میں جا کر وہ تیر لگا۔ نوجوان نے اپنا ہاتھ یہاں پر تیر لگنے کی جگہ پر رکھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بادشاہ جشن منانے لگ جاتا، لیکن اس کا ری ایکشن یہ ہوا، رد عمل یہ ہوا کہ وہاں جتنے بھی لوگ تھے سب کہنے لگے کہ ہم اس نوجوان کے رب پر ایمان لائے، ہم اس نوجوان کے رب پر ایمان لائے، ہم اس نوجوان کے رب، سب مومن ہو گئے، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی سچائی ظاہر ہو گئی تھی لوگوں کے سامنے، سب مومن ہو گئے، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب بادشاہ پریشان کے لیے تو میرا جو داؤ تھا الٹا پڑ گیا۔ اب اس نے کیا کیا، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شہر کے کنارے بڑے بڑے خندق کھودے جائیں، بڑے بڑے گڈھے، اور کھائی کھودی جائے، اس میں آگ جلائی جائے، اور یہ جو بھی اس نوجوان کے رب پر ایمان لائے سب کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ اور بڑی بڑی آگ روشن کی گئی، اور یہ جو بھی مومن ہو گئے تھے سب کو آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، سب کو اس میں۔ اصحاب اخدود اسی وجہ سے کہا کھائی والوں پر اللہ کی لعنت ہو، بھڑکتی آگ والے جنہوں نے اس کھائی کے اندر آگ جلائی تھی اور ایمان والوں کو اس آگ میں ڈال رہے تھے۔ اب آخر میں کیا ہوا کہ ایک عورت آئی اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر،
اور وہ تھوڑی جھجک محسوس کرنے لگی چھوٹا بچہ ہونے کی وجہ سے کہ چھوٹے بچے کو آگ میں گرنے کے بعد کیسی تکلیف ہوگی، تو تھوڑا اس نے جو ہے کہ توقف کیا، تو وہ چھوٹا بچہ بولنے لگا۔ سوچیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا جو ہے اس کے دل کو تبدیل فرما دیا تھا، نوجوان کہ یہ قربانی کیسی رنگ لائی تھی۔ وہ چھوٹا بچہ جو گود میں تھا وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اے ماں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جھجکنے کی ضرورت نہیں، ہم حق پر ہیں، ہم کامیاب ہونے والے لوگ۔ پھر وہ اپنے بچے کو لے کر آگ میں کود گئی۔ اور ایک روایت میں تو یہ آیا ہے کہ جب وہ لوگ جب ان کو اندر ڈالا گیا تو ان کے گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو قبض فرما لے، فرشتوں کو بھیج کر ان کی روح کو قبض فرما لیا، یعنی وہ آگ کی تکلیف سے نہیں مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی روح کو قبض کر لیا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ پھر وہ آگ اندر گڈھوں سے باہر نکلی اور وہ گڈھوں کے باہر جتنے بھی کافر موجود تھے وہ آگ نے سب کافروں کو جلا دیا۔ یہ عقیدے کی مضبوطی کا فائدہ، ایمان کی مضبوطی۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایمان کی مضبوطی ہو تو ایسی ہونی چاہیے۔ یہ عقیدہ ہر زمانے میں اہمیت کا حامل رہا، یہ دین کی بنیاد ہے عقیدہ۔ یہ عقیدے سے عقیدے کا مجموعہ ہی دین بنتا ہے، اسلام بنتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی سچا مذہب اور کوئی سچا دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک بہترین دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ دوسری آیت کریمہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا وہ اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اسلام ہی پر عمل کرنا لازم۔ اسلام کے آ جانے کے بعد سارے ادیان، سارے مذاہب منسوخ ہو گئے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں تو حضرت موسیٰ کے دین پر عمل کر رہا ہوں، میں تو حضرت عیسیٰ کے مذہب پر عمل کر رہا ہوں، یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اسلام پر عمل کرنا لازم ہے، حضور کی رسالت کی گواہی دینا لازم ہے، اور اسلام کے بنیادی عقائد کو ماننا اور ان کو اپنانا ضروری ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، اور کوئی بھی دوسرا مذہب وہ ماننے کا دعویٰ کرتا ہو وہ اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور ایسا شخص آخرت میں گھاٹے والوں میں سے ہوگا، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ دین کی اہمیت اور عقیدے کی اہمیت ہے، عقیدے کو سمجھیں۔ تو ضروریات دین، ابھی انشاءاللہ یہ تو ایک پہلا ہمارا پروگرام ہے، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے عقیدے کا ٹاپک، یہ ایک مجلس میں ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، پورے طور پر بیان ہی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بہت سارے پروگراموں کی ضرورت ہے، بہت ساری محفلوں کی ضرورت ہے۔ ہمارا پروگرام انشاءاللہ سلسلہ وار اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے کہ ہم عقائد کی بات کریں گے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ بنیادی عقائد اسلام کے جو ہے وہ تین ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد تین: توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، رسالت، اور معاد یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہوگی اس کے بارے میں یہ تفصیلی عقائد، توحید کے بارے میں بھی تفصیلی عقائد ہم سماعت کریں گے، رسالت کے بارے میں تفصیلی عقائد، اور پھر یہ قیامت وغیرہ کے تعلق سے بھی تفصیلی عقائد ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اب جو ہے کہ یہ شرک کی بات آ جاتی ہے کہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کی سنیوں کے تو بہت سے عقائد ایسے جو شرکی عقائد ہوتا ہے، ہمارے مخالفین کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو بدعتی ہیں، یہ تو مشرک ہیں، معاذ اللہ، جبکہ ہمارے جو عقائد ہیں اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں وہ شرک سے اور کفر سے بالکل پاک اور منزہ ہے، کہیں بھی شرک اور کفر کا نام و نشان ہی نہیں، بلکہ ہمارے عقائد تو کفر و شرک کو مٹانے والے عقائد اہل سنت و جماعت کے عقائد۔ کہیں پر بھی ہماری کتابوں کی بات کر رہا ہوں، کہیں پر بھی ہماری اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں کوئی بھی شرک بتا نہیں سکتا، کوئی بھی کفر بتا نہیں سکتا۔ معتبر علماء کی کتابیں جو ہمارے پیشوا مانے جاتے ہیں ان کی کتابوں کی بات کریں، کوئی بھلتا عالم ہے اگر اس نے کوئی بھلتی بات لکھ دی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس کا وہی ذمہ دار ہے۔ ہم ہمارے معتبر علماء جن کو ہم اپنا پیشوا مانتے ہیں، جیسے ہمارے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کتابیں ہمارے لیے معیار ہیں، اور جو دیگر علماء جو ہمارے پیشوا اور مقتدی ہیں ان کی کتابوں میں کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں بتا سکتا جو شرکی عقیدہ ہو یا کفری عقیدہ ہو۔ وہ تو شرک و کفر کو مٹانے والے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اور بلکہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی وجہ سے، کفر اختیار کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے باہر ہو چکے تھے، مرتد ہو گئے، امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا رد فرمایا اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے سے۔ تو کوئی بھی ہمارا جو اب دیکھیے عوام کے معاملات الگ ہوتے ہیں، عوام تو کچھ بھی عمل کرتی، عوام کے عمل کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ ابھی یہ عوام جو ہے مزارات پر جا کر خرافات کرے،
عوام بے حیائی کے کام کرے، ہماری عوام کی عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں، عوام کے بے حیائی کے معاملات ہیں، عوام کے گناہوں کے معاملات، تو اس کی وجہ سے ہمارا مذہب برا نہیں ہوتا. ایسی بد عملیاں تو ہر فرقے کے اندر ہوگی، تو اس کی وجہ سے مذہب برا نہیں. مذہب تو وہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا، اس پر اعتراض کر کے دکھاؤ. شرک کا مطلب ہی ان لوگوں نے نہیں سمجھا. شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود ماننا یا کسی دوسرے کو مستحق عبادت ماننا. واجب الوجود کا کیا مطلب؟ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہمیشہ رہے، وہ تک لفظ بھی نہیں بول سکتے. ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. مخلوقات کی ابتدا بھی ہوتی، انتہا بھی ہوتی. ہر مخلوق کا یہ معاملہ کہ پہلے معدوم تھی، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، پھر وجود میں آئی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گی، پھر معدوم ہو جائے گی. انسان کو خود ہی دیکھ لے، انسان پہلے موجود تھا، انسان پہلے معدوم تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان ختم ہو جائے گا. تو انسان جو ہے یہ ہو حادث، اس کو کہتے ہیں حادث. حادث کا مطلب فنا ہو جانے والی چیز، ختم ہو جانے والی چیز. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور مستحق عبادت وہی ہے، وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. کسی اور کو مستحق عبادت سمجھنا یا کسی اور مخلوق میں سے کسی کو بھی واجب الوجود سمجھنا یہ شرک ہے. لیکن ہمارے عقائد میں کوئی ایسا عقیدہ ان کو نہیں ملے گا. ہم کسی اور کو اللہ کے سوا واجب الوجود نہیں مانتے، ہم کسی اور کو اللہ کے سوا مستحق عبادت نہیں مانتے. یہ ابھی اور باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی کہ جب اولیاء کرام سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے، محبوبان بارگاہ کو پکارتے ہیں اور ان سے استعانت کرتے ہیں، انبیاء کرام سے استعانت کرتے ہیں، ان کی بارگاہوں میں جا کے مرادیں مانتے ہیں، حاجتیں رکھتے ہیں. اس کے بھی ثبوت اور دلائل ہمارے پاس ہیں، اور یہ بھی کوئی شرک نہیں ہے. یہ کیوں ہے، یہ پوری تفصیل انشاءاللہ جو ہے کہ ہم ترتیب کے ساتھ اس کو لیں گے. توحید کی بات آ گئی تو ایک واقعہ عرض کر کے جو ہے کہ بات کو ختم کر دیں گے، وقت زیادہ ہو رہا ہے. توحید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا. دنیا میں ہم غور و فکر کریں، دنیا کی چیزیں، کائنات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں، قدرت کے مناظر، کہ ان کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں تو خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا ہمیں یقین ہو جائے، اور اعتراف کرنا پڑ جائے گا کہ ان ساری چیزوں کا بنانے والا کوئی تو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود. اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں، یہ ایک مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل عطا فرمائی اور اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات یعنی مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہے، اس کی ایک وجہ عقل بھی ہے. انسان کو عقل ملی، دوسری مخلوقات کے پاس عقل نہیں ہے. تو یہ عقل ہے کا مطلب اپنی عقل کے ذریعے سے انسان غور و فکر کر سکتا ہے اور کسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے. اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنگلوں میں بیابان میں رہتا ہے، جیسے نہیں وہ آدیواسی ہوتے ہیں، اب وہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم نہ پہنچا ہو، کوئی اللہ کا نبی نہ پہنچا ہو. پرانے زمانے کی بات کریں، اگر کوئی اللہ کا نبی نہ پہنچا، دین کا، مذہب کا، اسلام کا پیغام ان تک پہنچا ہی نہیں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش نہیں کر سکتے. وہ کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کوئی سمجھانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے نہیں سمجھایا، ہمارے پاس کوئی عالم نہیں آیا تھا، ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ اللہ ہے، اللہ کو ماننا ہے، تو ہم تو معذور ہیں. نہیں، وہ معذور نہیں مانے جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو عقل عطا فرمائی کہ اپنی عقل کا استعمال کرے، اور یہ مظاہر قدرت میں، یہ قدرت کے مناظر میں غور و فکر کریں. یہ زمین و آسمان، یہ چاند، سورج، ستارے، چرند پرند، یہ سمندر، یہ زمین، وسیع اور یہ زمین، اس پر اگنے والے پھل پھول، پودے، درخت، اور یہ مختلف قسم کے جانور، مختلف قسم کی مخلوقات. اور ابھی تک بھی، ابھی ہم نے کچھ دن، ایک دن پہلے کی بات ہے، میں نے ابھی یہ ایک ویڈیو کے اندر دیکھا، اس میں ایک آدمی بتانے والا بتا رہا تھا کہ سمندر میں ایک نئی مخلوق دریافت ہوئی ہے، ایک نئی مچھلی دریافت ہوئی، ابھی تک اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد وہ بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے کہ اتنے سال، ہزاروں سال دنیا کو بنے ہوئے گزر چکے ہیں، اتنی زیادہ ترقی ہو چکی، اتنی زیادہ ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے، اس کے باوجود ابھی تک انسان سمندر کا 5% بھی ایکسپلور نہیں کر پائے. کتنی مخلوقات ہوگی اس کے اندر، اور کیسے عجائب ہوں گے، اور کیسی کیسی عجیب و غریب چیزیں ہوں گی. تو یہ سب جو چیزیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بتاتی ہیں. اور انسان غور و فکر کرے، ان ساری چیزوں کو دیکھے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں آ ہی نہیں سکتی.
ان کا بنانے والا ہے، کوئی نہ کوئی ہے، اور وہی خدا ہے، وہی پروردگار عالم۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ آپ کا ایک دہریے کے ساتھ مناظرہ ہوا، دہریہ یعنی خدا کا منکر، وہ خدا کا انکار کرتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ جب خدا کا منکر ہے تو دین اور مذہب کا ماننے والا ہوگا، ظاہر سی بات اسلام وغیرہ کو کوئی نہیں مانا۔ ابھی اس کے سامنے آپ قرآن کی دلیل دیں، ابھی آپ اس کے سامنے حدیث کی دلیل، مانے گا وہ؟ اس کو ایسی ہی دلیل دینی پڑے گی جس کو وہ مانے، یعنی عقلی دلیل۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذہانت کے تو واقعات آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو مناظرہ ہوا، ایک تاریخ مقرر ہو گئی، جگہ بھی مقرر ہو گئی، وہ پہنچ گیا پہلے ہی، اور سب لوگ جمع ہو گئے کہ آج تو امام اعظم کا مناظرہ ہونے والا ہے، اور بہت خطرناک ٹاپک پر مناظرہ، کہ خدا کے وجود کے بارے میں مناظرہ ہونے والا۔ بہت بھیڑ جمع ہو گئی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ بہت لیٹ آئے، بہت تاخیر سے آئے۔ تو امام اعظم جب مناظرہ گاہ میں پہنچے تو وہ جو دہریہ تھا امام اعظم سے پوچھنے لگے اتنی تاخیر کیسے ہو گئی؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھ آتا ہے کہ لیٹ آئے مطلب کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کیا دلائل کی تیاری کر رہے ہوں گے، کتابیں پڑھ رہے ہوں گے، مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ وہ امام اعظم تھے، ان کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے ماننے والے، ان کے مقلد ہیں، ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، اگر میں یہ کہوں تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے کہ میں جنگل میں چلا گیا تھا، یہاں آتے آتے جنگل کی طرف چلا گیا تو عجیب و غریب واقعہ میں نے دیکھا۔ امام اعظم وہ دہریے سے کہہ رہے ہیں، میں نے عجیب و غریب واقعہ دیکھا کہ کیا ہوا، دریا کے کنارے ایک درخت تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کے گر گیا، اور خود بخود اس کے تختے بن گئے، اور خود بخود ان تختوں کی ایک کشتی تیار ہو گئی، اور پھر وہ کشتی خود بخود دریا کے اندر چلی گئی، اور وہ کشتی خود بخود اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے لے جانے لگی، اور حد تو یہ ہو گئی کہ وہ کشتی کرایہ بھی وصول کرنے لگے۔ اب وہ دہریہ کہتا ہے کیسا مذاق کر رہے ہیں آپ، اتنے بڑے امام ہیں جھوٹ بولتے ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود بخود کٹ جائے، خود بخود تختے بن جائیں، اور خود بخود کشتی تیار ہو جائے، اور کشتی خود بخود دریا میں چلی جائے، اور مسافروں کو ادھر سے ادھر لانے لے جانے لگے، اور خود ہی کرایہ وصول کرنے لگ جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں جیت گیا۔ تمہارے عقیدے کے مطابق ایک کشتی جب نہیں بن سکتی تو تمہارا تو ماننا ہے کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، تو تمہارے عقیدے کے مطابق تو یہ کشتی سے بڑی بڑی چیزیں بغیر کسی کے بنائے ہوئے بن گئی، یہ زمین و آسمان، یہ چاند سورج ستارے، یہ وسیع و عریض زمین، یہ پھل پھول، یہ پودے، یہ درخت، یہ جانور، یہ مخلوقات تمہارے عقیدے کے مطابق یہ بغیر کسی کے بنائے ہوئے کیسے بن گئی؟ جب ایک کشتی چھوٹی سی بغیر کسی کے بنائے نہیں بن سکتی تو یہ اتنی عظیم چیز ہے جو کشتی سے کئی زیادہ بڑی ہے، یہ بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن سکتی؟ یقیناً ان کا بھی کوئی بنانے والا، اس کے ہوش اڑ گئے، دماغ ٹھکانے آ گیا، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ بات ہوتی، دلائل ایسے دلیل دینی پڑتی ہے، اور ایسے واقعات ہمارے ساتھ بھی کبھی ہوئے۔ ایک مرتبہ ابھی ہم گئے تھے گنگا دھرا، ایک گاؤں ہے باڈولی سے 10 کلومیٹر پہلے، وہاں پہ اکثریت ہماری ہے مسلمانوں کی، سنی مسلمانوں کی، لیکن یہ ہمارے مخالفین وہابی بھی پہنچے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، اگرچہ وہ کم تعداد میں ہے لیکن انہوں نے اپنی مسجد بنا لی ہے، اور 80% ہماری تعداد لیکن ہماری کوئی مسجد نہیں۔ الحمدللہ ہم وہاں پہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ انشاءاللہ یہاں پہ مسجد تعمیر کی، آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، آپ کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا، ہمارے ساتھ کھڑا رہنا پڑے گا، کیونکہ کچھ معاملات ہوئے، کیونکہ ان کے تو معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی اس طرح کی کچھ بات ہوتی ہے تو لڑائی جھگڑے تک کی نوبت آ جائے، ویسے اتحاد کریں گے، ایک ہو جائے، اور جب اس طرح کا کچھ معاملہ آتا ہے تو لڑنے کے لیے ڈنڈے لے کر آ جائیں گے۔ وہاں اس طرح کے واقعات ہوئے بھی۔ وہ ایک حافظ جی وہ بتا رہے تھے کہ رمضان میں ہم نے گھر میں تراویح پڑھنا شروع کیا تو ڈنڈے لے کر ہمیں مارنے کے لیے آئے کہ مسجد ہوتے ہوئے تم گھر میں تراویح کیوں پڑھ رہے، اور لوگوں کو دعوت دیتے کہ مسجد بن گئی تو مسجد میں نماز پڑھنے کو، اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے سنی بھائی بھی ان کی مسجد میں جا کے اب نمازیں پڑھیں۔ اب وہاں کیا ایک واقعہ، وہ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ جا کر بیٹھے، اور جو نوجوان تھے وہ وہاں آ کر بیٹھے، اس میں ایک نوجوان آیا، اور وہ جو حافظ جی ہیں وہاں کے 25 پارے کچھ پڑھے ہوئے ہوں گے، اور وہی زیادہ محنت کر رہے ہیں سنیت کے تعلق سے۔ تو یہ بھی تو دیکھیے عقیدے کی لڑائی ہے، عقیدے کی بات چل رہی تھی، اس کی بھی مناسبت ہے، نسبت، یہ بھی عقیدے کی لڑائی۔ ہمارا ہر اس سے اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے جو عاشق رسول ہے، عقیدے میں ہم سے متفق، لیکن جو گستاخ رسول ہے اس سے کبھی بھی ہمارا اتحاد اور اتفاق نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو گستاخ ان کے معاملات آپ جانتے ہی ہیں
تو اب ایک آدمی آیا نوجوان، تو حافظ جی کہنے لگے حضرت ان کو سمجھائیں، یہ مانتے نہیں. میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا کیا معاملہ؟ بولے حضرت یہ ضاد کو ضو پڑھتے ہیں، ولضالین کو ولضالین پڑھتے ہیں. جو مخرج سیکھے ہوں گے وہ سمجھ رہے ہیں میری بات کو. تو ان کو سمجھائیں کچھ اس انداز میں سمجھائیں کہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے. میں نے تو ان کو بہت سمجھایا لیکن میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ان کو. ابھی ظاہر سی بات، میں نے سب سے پہلا اس سے سوال کیا کہ کیا آپ دیوبندی کے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ وہابی کے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہ دیوبندی اس انداز میں پڑھاتے ہیں، ضاد کو ضو پڑھاتے ہیں یہ لوگ. وہابی اپنے مدرسوں میں ضاد کو ضو پڑھاتے ہیں. جب میں نے اس کو یہ سوال پوچھا مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہیں سے کہیں کنیکشن ہے. میں نے کہا کہ آپ دیوبندی کے مدرسے میں پڑھیں؟ تو کہنے لگا میں تو نہیں پڑھا لیکن میری بیوی پڑھی. میں قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا ہوں، میں اپنی بیوی کے پاس قرآن شریف پڑھتا ہوں اور میری بیوی نے مجھے اسی طرح پڑھا ہے، ولضالین کی جگہ پہ ولضالین. یہ دیکھیں اس انداز کی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو ابھی میں اس کو اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیتا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ضاد کو ضو پڑھنا حرام ہے، یہ قرآن کی ترمیم ہے، قرآن کو تبدیل کرنا ہے. وہ مانتا. اعلیٰ حضرت کو تو ویسے ہی جانتا نہیں ہوگا کہ کون ہے. ابھی اس کو یہ دلیل دے ہی نہیں سکتے تھے، یا کسی اور بزرگ کا حوالہ دیتے، کسی اور عالم دین کا، کسی اور سنیوں کی کتاب کا حوالہ دیتے. مانتا ہی نہیں. یا وہ لے کر جاتا اپنے عالم کے پاس تو اس کو رد کر دیا جاتا کہ تو ہمارے عالم کی کتابیں نہیں. تو اس کو اس انداز کی دلیل دینا ضروری تھا. اللہ کا فضل و کرم، ایسے موقع پر مدد ہو جاتی. میں نے اس کو کہا دیکھو ولضالین پڑھنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھو آپ نے حروف تہجی پڑھے ہوں گے، پہلے حروف تہجی پڑھے ہوں گے الفابet عربی کے، اس کے بعد تو یہ آگے بڑھے ہیں سورہ فاتحہ تک پہنچے. تو حروف تہجی پر کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ نے اس میں ضو بھی پڑھا ہے، اس میں ضاد بھی پڑھا. اس میں دونوں الگ الگ حروف ذکر کیے گئے کہ نہیں؟ ضو کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے اور ضاد کو الگ سے ذکر کیا گیا. ابھی اگر ضاد کو بھی ضو کی طرح ہی پڑھنا تھا تو پھر ضاد کو رکھا ہی کیوں؟ ضاد کو رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ضاد کو ہٹا ہی دیتے. جب دونوں کا مخرج سیم ہے، دونوں کا تلفظ ایک ہی ہے، ضاد کو بھی ضو کی طرح پڑھنا ہے تو پھر ضاد کو ہونا ہی کیوں چاہیے تھا؟ ضاد کو ختم کر دینا چاہیے. ان کی تختیوں میں بھی ضاد لکھا ہوگا اور قرآن شریف میں بھی ضاد ہے. قرآن شریف سے تو مٹا ہی نہیں سکتے. قرآن شریف میں بھی ضاد موجود ہے اور یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ حروف تہجی میں ضاد شامل ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ ضاد ہے اور سارے جو عربی کے حروف، عربی کی یہ خاصیت ہے کہ سارے حروف کا تلفظ الگ الگ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ممتاز، ایک دوسرے سے الگ اس انداز میں اس کو ادا کیا جاتا ہے کہ سننے میں بھی الگ الگ ہیں. تو اس کا مطلب ضاد اور ضو کو الگ الگ لکھا ہے، اس کا مطلب دونوں کا مخرج بھی الگ الگ ہے، دونوں کو ایک طرح پڑھنا جائز نہیں ہے. وہ کہتا حضرت بات سمجھ میں آ گئی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی ایک مسئلے کی وجہ سے اسے ہدایت عطا فرماتے. تو یہ انداز کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی دلیل دینے کی ضرورت پیش آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ حاصل کرنے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم عقائد کا علم حاصل کریں، تاکہ ہم ہمارے عقائد سیکھیں گے تو صحیح غلط میں ہم تمیز کر پائیں گے کہ کون سا عقیدہ صحیح، کون سا عقیدہ غلط ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ صرف جو اسلام کے جو عقائد ہیں وہی عقائد حق ہیں، وہی سچے ہیں. باقی جتنے دوسرے عقائد ہیں وہ سب باطل ہیں. گمراہ فرقوں کے بھی جو عقائد ہیں، بد مذہبوں کے بھی جو عقائد ہیں وہ بھی باطل ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. اگر ہم نے اپنے عقائد سیکھے ہوں گے، ہم اپنے عقائد میں مضبوط ہوں گے، تو اگر یہ دوسرا کوئی باطل عقیدہ ہمارے سامنے آئے گا، کوئی ایسا عقیدہ اگر ہمارے سامنے بیان کرے گا تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ تو میرے عقیدے کے خلاف ہے. جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے میرے علماء سے سنا ہے، جو میں نے سیکھا، یہ اس عقیدے کے خلاف ہے، لہٰذا مجھے یہ ماننا نہیں بلکہ اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہونا. عقیدے کی مضبوطی ایسی ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی اور عقیدے کی مضبوطی عطا فرمائے. ہم سب کو اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو عاشق رسول بنائے. ناموس رسالت پر پہرا دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.